تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز آواز کلیئر ہے میری؟ جی الحمد للہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا سسٹر بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے. اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل عیال پر اور ان کے صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور تمام امور میں سے برے کام دین میں بدعت والے کام ہیں. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری پیاری بہنوں، آپ سب کا میں استقبال کرتی ہوں سورہ ملک تفسیر میں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ ایک مہینے سے بھی ہم سب کی کوشش رہی ہے کہ سورۃ الملک ہم حفظ کریں. الحمدللہ کافی سارے سسٹرز نے حفظ بھی کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے. سسٹرز میں کچھ پرابلم ہو رہی زوم پہ، لاگ آؤٹ کر کے.
تو اسکرین وغیرہ شیئرنگ ایف بی پر ہو رہی ہے کیونکہ زوم پتہ نہیں کیوں ہینگ ہوا ہے سسٹم. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. جس کو پی پی ٹیز وغیرہ چیک کرنا ہو ایف بی پر چیک کر لیجئے, لنک دے دی گئی ہے. سورہ ملک ہم شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم جان لیتے ہیں. سورۃ الملک مکی سورت ہے. 67 اس کا سورت ہے یہ. ہاں اس میں 30 آیت ہے. ملک یعنی کہ کنگڈم. مسند احمد میں ہے کہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتے رہے گی یہاں تک کہ وہ بخش دیا جائے گا. وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروائے گی. ہم دنیا میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں میری بہنوں, ہم دنیا میں ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ہماری فیور کر لے, کوئی ہمارا ساتھ دے. اپنے جیسے کمزور انسانوں کو ہم اپنا مددگار بناتے ہیں کہ تم میری جگہ بولنا, تم میری بات کرنا, وکیلوں کے جیسا کہتے ہیں. تو قیامت کے دن سورہ ملک وکیل بنے گی اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں گے اگر راستے میں کوئی بڑی رکاوٹ نہ آ جائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سونے سے قبل الف لام میم یعنی کہ سورۃ الحامیم سجدہ اور سورۃ الملک ضرور آپ پڑھتے تھے. آپ کی بیویاں اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے. تو ہم کو بھی پوری کوشش کرنا ہے میری بہنوں کہ رات میں سونے سے پہلے ہم ضرور سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم جو کہ حامیم سجدہ وہ ہم ضرور پڑھیں. آپ کی بیویاں اس چیز کی گواہی دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کے یعنی کہ سفر میں ہو پھر سفر والحضر یعنی کہ دونوں حالتوں میں آپ سورہ ملک کی تلاوت کرتے, دونوں حالتوں میں نہیں چھوڑتے تھے. یعنی کہ سفر میں ہو تب بھی آپ پڑھتے, حضر میں ہو یعنی کہ گھر پر ہو یعنی کہ اپنے مقام پر ہو تب بھی آپ سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. مطلب اس کا پڑھنے والا امیدوار ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا, یعنی عذاب کو روکنے والی ہے یہ, عذاب سے بچانے والی ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورت جس میں 30 آیتیں ہیں قیامت کے دن سفارش کرے گی کہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گی, وہ سورۃ الملک ہے. عموماً ہم لوگ اس کے فضائل پر غور کرتے ہیں لیکن اس کے میسج پر غور نہیں کرتے. اس سورت کا ٹاپک ہے کہ اللہ کی بڑائی کو دل پر نقش کرنا ہے. اللہ کی بادشاہی ہے, اس کو ہم کو سمجھنا ہے. آسمان زمین بنانے والے یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بار بار ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر ڈالو. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کوئی شگاف نظر نہیں آتا, یعنی کہ آسمان پر بار بار نظر ڈالو. یہ سورت انسان کی فکر اور عقل کو روشن کرتی ہے. پھر اس سورت میں اللہ کی قدرت پر غور کروایا گیا ہے. سورج, چاند, زمین, پرندے اور اسی طرح کی چیزوں کو دیکھ کر اگر اس سورت کو پڑھنے کے بعد دل میں تبدیلی نہ آئے تو حقیقت میں اللہ کی بڑائی کا احساس نہ ہو تو پھر دل کو چیک کروانے کی ضرورت ہے میری بہنوں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ویسے ہی ہم کو قرآن ہم سمجھے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جس طریقے سے سمجھے ہم بھی ویسے ہی قرآن کو سمجھے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا کرے, آمین. ایک دفعہ یہاں پر چارٹ لکھ کر مجھے بتا دیجیے میری بہنوں کہ آواز کلیئر ہے نا زوم کے سسٹرز کے لیے. الحمدللہ جزاکم اللہ خیران کثیرا. دیکھیے میری بہنوں سورۃ الملک حفظ کرنے میں دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں پر ہم کو اسپیشل تاکید کر رہے ہیں کہ مطلب ان کا دل چاہتا ہے تو ان کا جو دل چاہتا ہے ہم کو ضرور کرنا ہے. ہم ایسے ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت محبت ہے. ہم یہ کرتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کیا کیا مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اگر سچی محبت ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم کو بتایا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش تھی وہ ہم کو کرنا ہے. جیسے سورۃ الملک حفظ کرنے کو انہوں نے کہا کہ دل میں وہ چاہتے کہ ہر مومن کے دل میں سورہ ملک ہو، تو ہم کو اسے یاد کرنے میں ہم کو وقت لگانا ہے میری بہنوں. پھر سنتوں پر ہم کو عمل کرنا ہے، سنتوں پر چلنا ہے، تب جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وہ پورا ہوگا. ورنہ خالی صرف کہنے سے ایسی محبت، سچی محبت کا دعویٰ نہیں ہوگا یہ کہ اچھا ہم کو یہ ہے جو 5 وقتی نماز نہیں پڑھتے اور دوسرے کاموں میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سچی محبت ہے. نہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے 5 وقت کی نماز ہے، پورے تمام سنتوں کو فالو کرتے ہوئے، ایسی حدیثوں کو امپورٹنس دیتے ہوئے اپنی زندگی میں پہلے یہ امپورٹنس دینا ہے کہ مجھے دوسرا کام نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش رکھی ہے تو میں سورۃ الملک ضرور میں حفظ کروں گی. اور تو کچھ بہنیں کہتے ہیں کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، تو یہ بالکل یہ سراسر یہ غلط بات ہے. بالکل یہ غلط ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ بہت آسان ہے. تب یہ جب دیکھیں اگر ہم کچھ بنائیں گے ایسا اپنا ٹائم ٹیبل، ایک آیت دو آیت اگر ہم بنائیں گے تو ضرور ہم سے ہوگا. اور قرآن سیکھنے کے لیے بھی ہم کو وقت نکالنا ہوگا. تو اس کی فضیلتوں کے بارے میں ہم جان گئے ہیں، لیکن اب اس جو اللہ کی بڑائی ہے اس صورت میں ہم کو دل پر ہمارے نقش کرنا ہے. ہم کو یہ دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم ایسے مقصد سے پڑھے جیسے دل پہ نقش کر گیا تھے یہ سورہ ملک صحابیوں کے دلوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر. چلیے سورۃ الملک ہم شروع کرتے ہیں. سورۃ الملک مکی میں نازل ہوئی ہے سورۃ الملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. آغاز ہی یہاں پر بہت خوبصورت ہے. کہ لفظ تبارک اس کا روٹ ورڈ ہے بارک، یعنی کہ برکہ کہتے ہیں بڑھوتری ہونا، زیادہ ہونا، بڑی بلندی والا، بڑے عظمتوں والا، بڑی کثرت خیرات والا نام ہے میرے رب کا. بہت بابرکت نام ہے اللہ کا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے اس کام میں برکت ہوگی، اور جس کام کو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے گا وہ کام ابتر ہے، یعنی کہ جڑ کٹا ہوا ہے. نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں 4 دن میں وہ نیکی بند ہو جاتی ہے. کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں وہ کچھ دن بعد بند ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نام سے شروع نہیں کیے. غور کیجئے جہاں اللہ کا نام نہیں ہوتا وہاں بالکل برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت نہیں ہوتا ہے، صحت خراب رہتی ہے، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چھت لیک ہو گئی، کیا کیا نہیں پریشانیاں آتے ہیں، اتنے غم آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی زندگی میں تکلیفیں بن جاتی ہے. وجہ ہے کہ اللہ کے نام سے کٹنا یہ وجہ ہے. تو ہر کام کرنے سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ تبارک بہت بابرکت ہے نام اللہ کا. بہت بابرکت ہے اللہ کا نام جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وائس نہیں آ رہی ہے جی، دوسرے سسٹرز کو بھی وائس نہیں آ رہی ہے. وائس نہیں آ رہی ہے، آ رہی ہے باجی. اچھا اوکے. جس کو وائس نہیں آ رہی ہے نا پلیز سسٹرز لاگ آؤٹ کر کے لاگ ان کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بہت بابرکت ہے اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے فقیر، کسی کو صحت دے تو کسی کو بیمار کر دے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے کرے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست ہے اور خوب بخشنے والا ہے۔ زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ پیدا کیوں کیا گیا ہے ہمیں یہاں پر بتا دیا گیا ہے، یہاں پر بتا دیا گیا ہے، یہاں پر مقصد بتا دیا گیا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد یہاں ہمیں سمجھا دیا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج مقصد حیات انہیں پتا ہے زندگی کا، جب معلوم ہی نہیں ہوگا مقصد ہماری زندگی کا تو کوشش کیسے کریں گے۔ یہاں پر سورۃ الملک میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، ہمیں ڈاکٹر، انجینئر، دنیا کی پڑھائی پہ پڑھائی ہم پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پہ عمل ہمارے صحیح نہیں ہے، دین کی تعلیمات نہیں ہے، تو اس گھر میں کیسے ہم، جب معلوم ہی نہیں ہوگا ہمیں ہمارا مقصد، تو پھر ہم کیسے اس پر ہم اپلائی کریں گے۔ یہاں پر جب بتا دیا گیا ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے یہاں پر آئے ہیں اس دنیا میں تو ہم اچھے عمل کر کر جائیں گے۔ زندگی کی طرح موت بھی رحمت ہے۔ بہت لوگ موت کو پسند نہیں کرتے، بہت ڈر جاتے ہیں لوگ موت سے، لیکن موت بڑی خوبی کی چیز ہے۔ لوگ اگر 90 to 100 کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو لوگ ان کی موت کی دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کی موت کی دعائیں کرتے ہیں، چاہے اوپر سے کہہ دے کہ اللہ ان پر رحم کر دے، دعا کرے ان کے لیے دعا کرے کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ یعنی کہ اس سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں موت آ جائے، یعنی کہ ہم ایسا لفظ تو نہیں کہتے ہیں کہ انہیں موت آ جائے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ان پر آسانی کر دے، کیونکہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارے بڑے ہمارے سامنے اپنے بستروں پر ایڑیاں گھس گھس کر مرے۔ تو موت بھی ایک رحمت ہے میری بہنوں، موت بھی ایک رحمت ہے، یہی موت ہے اور موت رحمت ہے۔ اگر ہم اپنے بڑوں کو بستروں پر اگر دیکھتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا کہ ہم اگر دیکھتے انہیں نہ جیتے ہیں نہ وہ مرتے ہیں، تو پھر کیسے ہم کو کیسے لگتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر آسانی کر دے، اللہ ان کے حق میں بہتر کر دے، تو پھر ہم رحم کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دونوں کو پیدا کی ہے، روح ملتی ہے بدن سے تب زندگی بنتی ہے، ہماری زندگی ہوتی ہے، روح جدا ہوتی ہے تو پھر موت، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے، وی کانٹ سی روح۔ یہ مرنے اور جینے کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کس کے عمل کیسے ہے۔ تو یہ زندگی ہماری ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا کوئی گارڈن، کوئی ریسورٹ نہیں، بلکہ کمرہ امتحان ہے، کمرہ امتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اب یہاں پر تصور میں لائیے کہ دو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک اسٹوڈنٹ آیا جس نے سوچا مجھے ایگزام دینا ہے، تو وہ اس کی سوچ میں کیا ہوگا، اس کی سوچ میں یہ ہوگا کہ میں پڑھ لوں، وقت ضائع نہ کروں، اچھے سے میں تیاری کر کے جاؤں گا، راتوں کو جاگے گا، وقت پر پہنچے گا۔ اب ایگزام ہال میں آ گیا، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، پیپر دیکھے گا، آسان سوال پہلے کرے گا، پھر دوسرے کوشچن دیکھے گا، ٹائم مینج کرتے ہوئے ایگزام فنش کر دے گا آن ٹائم۔ اب اس اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے گا کہ سناؤ، تو کہے گا کہ الحمدللہ بہت اچھا رہا، خوش ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرا اسٹوڈنٹ وہ مانتا ہی نہیں کہ میرا ایگزام ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں پکنک جا رہا ہوں، پھر ایگزام ہال میں اس کا دم گھٹے گا۔ پھر یہ ہمیں سمجھنا ہے، دس ورلڈ از ناٹ اے پلیس آف فن۔ مومن اس دنیا میں خود کو قیدی سمجھتا ہے اور کافر دنیا کو کھیل موج مستی سمجھتا ہے۔ یہ رویہ مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کافر کہتا ہے کہ میں دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، میں دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے آیا ہوں، فن کے لیے آیا ہوں۔ کافی دفعے ہم بھی سنتے ہیں یہ بات کہ ایک دفعے ہی ہمیں زندگی ملی ہے، جو چاہے وہ کر لو، لیٹس انجوائے، لیکن ہم یہاں پر موج مستی کرنے کے لیے نہیں، فن کے لیے نہیں آئے۔ میں اور آپ اس دنیا میں، یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے۔
اپنی زندگی نہ بے مقصد ہے اور نہ بیکار ہے۔ جس وقت پیپر ختم ہمیں اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، ہم یہاں پر صرف اپنا پیپر، امتحان کا پیپر یہ دینے آئے ہیں، یہاں پر ہمیں آزمایا جائے گا، یعنی کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ تو جس وقت پیپر ختم دنیا سے ہمیں اٹھا لیا جائے گا، آج دنیا میں جیسے عمل ہو گئے انجام ویسا ہی ہوگا۔ آج ہمارے عمل جیسے ہوں گے انجام اسی طرح کا ہوگا، جیسے ہم ایگزام لکھیں گے رزلٹ بھی ہمارا ویسے ہی آئے گا۔ اس کنکلوژن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور موت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی ہے وہ حق رکھتا ہے کہ ہم زندگی کیسے بسر کریں، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم کو چلنا ہے، ہم ہماری مرضی سے ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی وائس بریک ہو رہی ہے سسٹرز، still it's breaking۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس کنکلوژن سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے اور موت بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس نے ہمیں زندگی دی وہ حق رکھتا ہے کہ ہم کیسے ہم اپنی زندگی بسر کریں، کوئی اللہ کے سوا بخشنے والا نہیں ہے۔ کوئی ہم کسی کے سامنے لے کر جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے تم معاف کر دو ہمیں، تو وہ معاف کر سکیں گے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ انسان وہ مخلوق ہے جسے نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی گئی ہے، ہمیں فری ول دی گئی ہے۔ انسان کی زندگی ایگزامینیشن ہال ہے، کمرہ امتحان ہے، نہ بے مقصد ہے اور نہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عمل کا موقع دیا ہے، چاہے اچھا کرو یا برا کرو، اللہ فیصلہ کریں گے کہ کس کے عمل اچھے ہیں یا برے ہیں، کسی دوسرے کو اختیار نہیں ہے۔ علماء اکرام جو ہوتے ہیں وہ ایگزامینر ہے، لیکن پیپر اوپر سے ہی آتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو، پیپر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے آیا، جو چینج نہیں ہو سکتا، اور جو جیسا عمل کرے گا انجام ویسا ہی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ عزیز الغفور ہے، عزیز ہے، ہر گناہ کو پکڑ سکتے ہیں لیکن غفور ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یعنی کہ لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی عزت سے رہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ زبردست ہے، غلبے کے باوجود لوگوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے، ورنہ بے عمل ذلت کی موت مارا جاتا ہے نا۔ غور کرنے والی بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، بے عمل ذلت کی موت مارا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، عزیز الغفور ہے، عزیز ہے، ہر گناہ کو پکڑ سکتا ہے لیکن غفور ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لوگ اتنی نافرمانی کرتے ہیں، دیکھیے آج کھلے طور پر بے حیائی، بے شرمی یہاں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں، معاف کرتے ہیں کہ انہیں ڈھیل دیا جا رہا ہے، ڈھیل دیا جا رہا ہے کہ تاکہ لوگ لوٹ آئے، سدھر جائے۔ آیت نمبر 3، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا کیے ہیں، اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت نہیں دیکھے گا، پھر نگاہ ڈال، کیا تو کوئی شگاف نظر آتا ہے، کیا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ یہاں پر تہ بتہ آسمان بنائے گئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ تہ بتہ آسمان بنائے گئے ہیں، پھر دیکھنے کی یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ کوئی فطور یعنی کہ کوئی سوراخ کچھ نظر آتا ہے، کرٹیکلی دیکھنے کے بعد کوئی چیز تمہیں دکھی نہیں دکھی۔ تو پھر یہاں پر آیت نمبر 4 میں سمجھا جا رہا ہے ثم ارجع البصر قرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، پھر بار بار نگاہ دوڑا، تیری نگاہ ذلیل و خوار ہو کر تیری طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ دوبارہ نظر ڈالو، اگر ایک بار آسمان میں کوئی نقص نہیں دکھا تو دوسری بار تیسری بار دیکھ لو، بار بار دیکھ لو، کچھ نقص نظر نہیں آئے گا، نہیں دکھے گا۔ ناممکن ہے کہ کوئی شگاف نظر آئے، اچھے سے ٹٹولو، توڑ پھوڑ کچھ نظر آیا ہے، یہ ناممکن ہے، ایسا کچھ نظر نہیں آئے گا، بلکہ
ایک شگاف ایک سوراخ تک نظر نہیں آئے گا. تیری نگاہیں تھک کر ناکام ہو کر ذلیل ہو کر نیچے آ جائیں گی. یعنی کہ گئے تھے کہ کچھ نظر آئے کچھ ڈھونڈنے، لیکن نہیں، کچھ نظر نہیں آیا ہے، کوئی شگاف نہیں نظر آئے. اتنی پرفیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کو، اس کائنات کو بنایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور و فکر کرنا ہے میری بہنوں. آسمان تو ہم روز دیکھتے ہیں، بغیر پلرز کے یہ ٹھہرا ہوا ہے، بغیر ستونوں کے ٹھہرا ہوا ہے. ہمیں اللہ کی بڑائی کرنا ہے کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت آسمان بنایا ہے. آیت نمبر 5 وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی ہے اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کائنات کو سجانے کا مقصد ہے کہ 7 آسمان ایک کے اوپر ایک فاصلے سے ہے. یہاں پر آسمانی دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے. آسمانی دنیا کو قدرتی چراغوں سے، ستاروں سے بارونق بنا رکھا ہے، جن میں بعض چلنے پھرنے والے ہیں اور بعض ایک جگہ ٹھہرے رہنے والے ہیں. ان کا ایک اور فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ ان سے شیطانوں کو مار بھگاتے ہیں، ان سے شعلے نکل کر ان پر گرتے ہیں. جب شیاطین باتیں سننے اوپر جاتے ہیں تو ان پر شعلے لگا دیے جاتے ہیں. ستارہ ٹوٹتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ستارہ نہیں ٹوٹتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ستارہ نہیں ٹوٹتا بلکہ شیطانوں کو شعلہ مارے جاتے ہیں. وہ بلند و بالا فرشتوں کی باتیں سن نہیں سکتے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں دائمی عذاب ہے. قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ستارے 3 فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ستارے 3 فائدوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں: آسمان کی زینت، خوبصورتی کے لیے، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے، اور تیسرا راہ پانے کے نشانات کے لیے، یعنی کہ ٹریولرز کے لیے، راستہ بتانے کے لیے. پہلے زمانے میں یا ابھی بھی ڈیزرٹ جنگل میں کہیں لوگ کہیں پر بھی چلے جائے، سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کہیں پر بھی ہو تو ستارے دیکھ کر یہ لوگ راستہ پہچان لیتے تھے. تو ستاروں کو 3 فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے: آسمان کی زینت، خوبصورتی کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے، مار کے بھگانے کے لیے تاکہ وہ آسمانی فرشتوں کے ان لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اور راہ پانے کے نشانات کے لیے. تو اب کالی رات میں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ سلور ستارے بنا دیے تاکہ انسان اوپر دیکھے تو پریشان نہ ہو، یعنی کہ بالکل اندھیرا، اوپر خوف نہیں، بلکہ یہ خوبصورت ستارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر بنا دیے ہیں، لگا دیے ہیں تاکہ انسان اوپر دیکھے تو پریشان نہ ہو. آیت نمبر 5 تک اللہ کی قدرت تھی. آگے یہاں پر آگے بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی ہلاکت کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 6 میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہاں پر آیت نمبر 6 سے ہو گیا. وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی دہاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تو یہاں پر القوا فیہا لفظ پر غور کیجئے. القوا فیہا، اذا القوا فیہا، القوا فیہا لفظ پر غور کیجئے. القوا فیہا خود نہیں جائیں گے، یعنی کہ پیچھے سے دھکا مارا جائے گا. اور یہاں پر شہیق ابتدائی گڑے کی آواز کو شہیق کہتے ہیں. آوازوں کو یہاں پر جہنم کی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی کفر کرے گا تو اس کا انجام اور جگہ بد سے بد ہے. یہ گدھے کے جیسی آواز اور جوش مارنے والی جہنم ہے جو ان پر جل بھون رہی ہے. جوش اور غضب سے اس طرح
कचकचा रही होगी, गोया कि अभी टूट फूट जाएगी। आयत नंबर 8, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। करीब है कि वो गैज़ और गज़ब से फट पड़े जब भी कोई गिरोह उसमें डाला जाएगा, उसके दारोगा उनसे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? इन दोज़खियों को ज़्यादा ज़लील करने और आखिरी हुज्जत कायम करने इब्तिदाई मुजरिम के लिए जहन्नुम के दारोगा जहन्नुम के दारोगा गार्ड्स टेक केयर वो उनसे सवाल करेंगे। सवाल क्या होगा? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या नहीं आया तुम्हारे पास डराने वाला? यानी नबी के बाद दाइए दीन अल्लाह की बात बताने वाला कोई नहीं आया आपके पास? कोई बताने के लिए आया नहीं, किसी ने मैसेज नहीं दिया? जवाब आएगा। जवाब क्या आएगा सुनिए। खालू बला, वो कहेंगे क्यों नहीं। قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير। वो कहेंगे क्यों नहीं, यकीनन डराने वाला हमारे पास आया था, चुनाचे हमने उस डराने वाले की तकजीब की, यानी कि झुटला और कहा कि अल्लाह ने किसी पर कुछ भी नहीं उतारा, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। तो यहाँ पर इनसे जब सवाल पूछेंगे तो ये लोग जवाब देंगे फ़कज़्ज़बना, हमने झुटलाया, उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर क्या कहा उन लोगों ने? अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, यानी कि कोई शरीयत वगैरह नहीं आई है, तो मौलवियों की बातें हैं ये सब, अल्लाह सख्त नहीं है। अच्छा, गुनाह करते जाते हैं लोग, ये कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। मेरी बहनों, तौबा की शर्त है, तौबा की शर्त है 3 इस पे रहना है, किसी से कोई गुनाह हो जाता है तो पास्ट में शर्मिंदा रहना है, प्रेजेंट में उस गुनाह को नहीं करना है और फ्यूचर में उसको दोहराना नहीं है, तब उस गुनाह की माफ़ी होगी, वरना गुनाह की माफ़ी नहीं होगी। तो ऐसी बातें जो कहते हैं ये शैतान के धोखे हैं, कुछ नहीं होगा, एक दफ़े चलो हमारे साथ बेपर्दगी से, एक दफ़े चलो, या फिर एक बार पिक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, ये तमाम बातें ये शैतान के बहकावे हैं, इन बहकावे में नहीं आना है। कभी शैतान कभी वसवसे डालता है, अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं कि अच्छा इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो उस वसवसे खत्म हो जाते हैं। तो इन वसवसों को पहचानना है मेरी बहनों, हमको ये वसवसों को पहचानना है कि ये वसवसे ये शैतान की तरफ से है। कभी हम नहीं मानते हैं, खुद हमें वसवसे आते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, औज़ु बिल्लाह पढ़कर हम समझ जाते हैं, लेकिन ये शैतान छोड़ेगा नहीं पीछा, ये बार-बार पलट कर वार करने वाला है। ये क्या करेगा, इंसानी शक्ल में, भाई-बहन के दोस्तों की शक्ल में आकर किसी तरह कन्विंस करेगा कि किसी तरह एक दफ़े गुनाह की तरफ ले जाए, क्योंकि इनिशियली जब हम करेंगे गुनाह, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसके बाद में आँखों की शर्म हो या निकलना, वो फिर कॉमन हो जाएगा। तो जब गुनाह नहीं लगेगा, तो पहली दफ़े से हमको बचना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहन्नुम में जवाब देंगे, जब फरिश्ते पूछेंगे क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास कोई डराने वाले, तो वो कहेंगे कि यकीनन आए थे हमारे पास, लेकिन हमने झुठला दिया और कहा कि कुछ नहीं उतारा, अल्लाह ताला ने कुछ नहीं नाजिल किया है, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, और वो कहेंगे काश हम सुनते या समझते होते तो हम दोज़खियों में ना होते।
تو وہی دوزخی کنٹینیو کریں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے، آج اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے، آج انجام ایسا کیوں ہوا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں، نہ سنا اور نہ سمجھا، نہ سنا اور نہ سمجھا، نہ سننے نہ سمجھنے کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں۔ غور کیجئے، جہنم میں جانے کی وجہ یہاں پر بتا دی گئی ہے، نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے۔ نہ سننا اور نہ سمجھنے کی سزا کیا ہے؟ اصحاب السعیر، نہ سننے اور نہ سمجھنے کی سزا۔ تو پھر کیسے ہم آرام سے رہ سکتے ہیں؟ قرآن بغیر سنے بغیر سمجھے ہم کیسے آرام سے رہ سکتے ہیں؟ یہاں پر بتا دیا گیا، وہاں پر جا کر ایک حسرت ہوگی کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخیوں پر لعنت ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 10 میں ذنب گناہ کو کہتے ہیں، ان کا کیا گناہ تھا؟ نہ سننا اور نہ سمجھنا، بڑی وجہ جہنم میں لے جانے والی شرک ہے۔ تو لعنت ہے دوزخیوں پر۔ کتنے دن کی دنیا ہے اور کیا ملا؟ سوچنے والی بات ہے۔ وہاں جا کر اعتراف کریں گے، ہاں کے لے جائیں گے جہنم میں۔ سوچ کر دیکھیے کہ کیسی ان پر لعنت برستی ہوگی۔ کوئی عزت افزائی سے لے کر جائیں گے، ذلیل و خوار رسوائی سے لے کر جائیں گے، برے برے ناموں سے لے کر جائیں گے، اتنی وہاں پر رسوائی ہوگی۔ دیکھیے کتنے دن کی دنیا ہے اور ہم کون سے کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ہمارا مقصد بتا دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کریں گے کہ کون کیسے عمل کرتے ہیں۔ عمل یعنی کہ اچھے عمل جو اکارڈنگ ٹو قرآن اور سنت ہو، کون یہ عمل کر کے واپس آتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر چند دن کی دنیا میں آئے ہیں اور دنیا 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 کہہ کر ہم دنیا میں ہی بزی ہو گئے ہیں، اتنا بزی ہو گئے ہیں کہ بس بچوں کے سامنے اتنی ساری ہم نے کتابیں خود ہم نے رکھ دی ہے۔ ایک قرآن ہم کو پڑھانے کے لیے ہم کو بچوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم ان کے سامنے ڈھیروں کی ڈھیروں کتابیں سامنے ہم ان کے لگا دیے ہیں۔ یہ دیکھیے میری بہنوں سمجھنے والی بات ہے۔ ہاں ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے، آج کی دنیا میں امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو اتنی ترجیح نہیں دینا ہے۔ ہر گھر میں حافظ ہو، ہر گھر میں عالم ہو، اللہ کی کتاب سمجھنے والا ہو، یہ میری نسل میں ضرور حافظ قرآن ہو، اللہ کا کام کرنے والا آگے ہو، یہ ہم کو زیادہ ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ دیکھیے چند دن کی دنیا ہے، یہاں پر رہیں گے اور چلے جائیں گے۔ جو کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال، وہ صرف جو ہے مال جو پہن لیا اور جو استعمال کر لیا وہ میرا مال ہے، جو رہ گیا وہ وارثوں کا ہو گیا، دوسروں کے لیے وہ چلا گیا۔ ہم نے خود اپنے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے لیے اپنی آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ خود ہم اپنی نمازوں کا جواب دیتے ہم ٹھہریں گے یا پھر اپنی اولادوں کا؟ تو میری بہنوں غور و فکر کرنا ہے، سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ ایک قرآن ہے، اللہ نے ایک ہی کتاب نازل کی ہے میری بہنوں، کیا ہم اسے بھی نہیں سمجھیں گے؟ کیا منہ لے کر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کر ٹھہریں گے کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں دنیا میں ماسٹرز ڈگریز پہ ڈگریز کر رہی تھی، یا پھر میرے بچے ہو گئے تھے، میں بچوں کو سنبھالنے میں کس منہ سے ہم ٹھہریں گے؟ کیا ہم ایک کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ حالانکہ گریجویشن تک یا پی جی تک اتنے کتابیں ہم نے پڑھ چکی ہیں، اتنے زیادہ فورن لینگویج بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ کیا اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ ہم کو اپنا خود کا جائزہ لینا ہے، ہم کو اپنے آپ کو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کو امپورٹنس دے رہے ہیں۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اچھا میں تو اپنی آخرت کی تیاری کر رہی ہوں، میں تو اپنی نمازیں پڑھ رہی ہوں۔ میں خود اپنا جائزہ لیجئے کہ اللہ کی کتاب کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، نمازیں ہماری کیسی ہے، ہم کیسا ہم وقت لگا رہے ہیں، کیا میں میری نمازیں سمجھ کر پڑھتی ہوں، کیا میرا اللہ سے ڈائریکٹ میرا نماز میں اللہ سے تعلق جڑ رہا ہے، یا پھر میں بس ایسی جا رہی ہوں نماز، بس سجدے میں 2-4 سجدے مان لیا اور میں سمجھ رہی ہوں کہ میں تو میری تیاری میں ہوں۔ نہیں میری بہنوں، کنیکشن ہم کو بلڈ کرنا ہوگا نمازوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سن رہے ہیں، ایسی ہماری نمازیں خوبصورت کرنی ہوں گی، قرآن سمجھنا ہوگا، ورنہ یہاں پر جہنم میں لے جانے والا یہاں پر یہی بتا دیا گیا ہے، نہ سنتے تھے نہ سمجھتے تھے، یعنی کہ نہ قرآن سنی نہ سمجھے۔ اگر پڑھ بھی رہے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو ہماری محبت اتنی مطلبی ہو گئی ہے، آج ہماری محبت ایسی ہو گئی ہے کہ میں اتنے دفعے پڑھوں گی اور میرا کام یہ ہو جائے۔
میں اتنے دفعے میں قرآن خوانی کرواؤں گی گھر میں یہ کرواؤں گی، میں اتنے دفعے 40 مرتبہ یہ میں سورہ پڑھ لوں گی تو میرے شوہر کو جاب لگ جائے، میرے بچے کا اچھے سے ایڈمیشن ہو جائے، میرے بچے اچھے سے اچھے ہو جائے، مجھے گھر پہ گھر، ایک گھر کے بعد دوسرا، ایک کار کے بعد دوسری کار، یہ میرے کام ہو جائے۔ ہماری اتنی مطلبی محبت ہو گئی ہے آج کہ ہم کو افسوس ہوتا ہے آج۔ قرآن کا مقصد ہمیں بتایا گیا ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ کوئی نیکیاں کمانے کی مشین نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ میں 40-50 مرتبہ یہ میں پڑھوں گی تو میرا نہیں۔ میری بہنوں، دل سے محبت کری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، یہ کیا کم بات ہے؟ اگر کوئی جانور بنا دیتے، کوئی نالی کا کیڑا بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں، کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم وقت کیسے لگا رہے ہیں، کیسے ہم استعمال کر رہے ہیں، میں کتنا وقت دیتی ہوں۔ خود اپنا جائزہ لیجئے، کسی پر پن پوائنٹنگ نہیں ہے بلکہ خود اپنا جائزہ لیجئے کہ دنیا کے کاموں کے لیے میں اتنا وقت دیتی ہوں، تو میں قرآن پڑھنے کے لیے، تو اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن میں ایک ایک آیتیں ایسے ہو رہا ہے، سوال جواب سب کچھ جو بتایا جا رہا ہے جہنم کے بارے میں، تو ایسا لگتا ہے کہ پورا منظر سامنے ہے، پورا منظر سامنے پیش ہو رہا ہے کہ فرشتے ایسا پوچھیں گے تو دوزخی ایسے جواب دیں گے۔ اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر ہم نہیں مانتے تو پھر ہم کو چیک کرنا ہوگا، ہم کو لازمی اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کہاں پر میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ ایسی محفلوں میں جڑنا ہے ہم کو اور دوسروں کو بھی جڑانا ہے، خود تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ایکچولی ہمارا کام یہ ہے، ہم امت وسط ہے، ہم جیسے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہم امت وسط ہے، ہم کو ایک ذمہ داری رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ آپ دین کا کام آگے بڑھاؤ۔ آپ کیونکہ اب آخری نبی آ گئے ہیں اور کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں، اور آخری کتاب آخری رسالت بھی آ گئی ہے اور کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اب یہ آگے جو پیغام پہنچانا ہے یہ امت محمدی کا کام ہے کہ تمام انسانیت تک یہ پیغام پہنچائے، یہ ہمارا کام ہے یہ۔ لیکن ہم آج اتنے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہم خود ہی نہیں سمجھتے تو آگے دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟ اس جہنم کے گڑھے سے ہم خود نہیں بچ رہے تو بیچارے یہ کافروں کو کیا بچائیں گے، ہم کیا سمجھائیں گے ان کو؟ تو ہمیں وقت نکالنا ہے میری بہنوں، لازمی وقت نکالنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور اللہ کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے، اللہ کے اس دین کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ آج ارادہ کر لیجئے دل میں، آج ارادہ کرنا ہے کہ مجھے قرآن کسی بھی طرح سمجھنا ہے، میرا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ میں اس اللہ کے کلام کو سمجھوں اور اس کے ہی مطابق میں اپنی زندگی بتاؤں، اس کے مطابق میں میری زندگی بتاؤں۔ تو پھر یہاں پر دیکھیے وہاں جا کر دکھی ہوئے تو کیا ملا؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے سنا اور سمجھا، سمجھنے میں جان لگا دی، یعنی کہ آپ کی طرح آج جو ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ آج کئی بہنیں جڑی ہوئی ہیں ہم سے، الحمدللہ کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی ہے، ضروری نہیں ہم سے، کہیں نہ کہیں قرآن پڑھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اور الحمدللہ کئی بہنیں ہم سے جڑ کر سورہ ملک بھی حفظ کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سب کی کوششوں کو۔ تو جو سنے اور سمجھنے میں جان لگا دی، یعنی کہ روز صبح صبح اٹھنا اور اپنے گھر کا کام کو دور رکھ کر پہلے میں میری عبادت کر لوں، میں پہلے سمجھ لوں، میں جان لوں اور میں عبادت کر لوں، اللہ کو میں یاد کر لوں، پھر اس کے بعد میں دوسری دنیا کے کاموں میں ہم لگیں گے۔ سنے اور سمجھنے میں جان لگا دی، کیونکہ کافی لوگ جو ہے گھر میں اتنا بزی رہتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ویسے بھی مثال ہے الحمدللہ، کئی بچے رکھتے ہوئے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ایسے بھی مثالیں ہیں۔ کئی لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں، اسی حسرت میں، اسی خواہش میں رہ جاتے ہیں کہ اچھا اب تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے پھر ہم جوائن کر لیں گے، پھر ہم قرآن پڑھ لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے میری بہنوں، اگر ایک بچہ ہو گیا آپ کو تو کچھ سال کے بعد میں پھر آپ کی دوسری پلاننگ ہوگی، پھر اس کے بعد میں پھر دوسری پلاننگ ہوگی، یعنی تو پھر کیا بھروسہ کہ صحت اچھی ہوگی؟ آج کو غنیمت جانیے اور آج سے اس کام میں جڑیے، اپنے آپ کو جڑائیے۔ اس لیے یہاں پر اب آگے ذکر ہوگا جنہوں نے سمجھا، سنا اور سمجھنے میں جان لگا دی، آپ کی طرح وقت نکالا، کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام بھی اچھے سے اچھا ہمارا انجام کرے، ہم سب کو ایمان کی موت نصیب ہو۔ آیت نمبر 12 میں بتایا جا رہا ہے ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔
یہاں لفظ بن دیکھے بہت اہم ہے میری بہنوں، انڈر لائن کر لیجیے آپ لوگ، انڈر لائن کیجیے کہ بالغیب، اللہ کو جب دیکھ لیا تو پھر کون پیچھے ہٹے گا، اور جب دیکھیں گے تو جھکنا چاہیں گے۔ آپ کا اور میرا امتحان یہی تو ہے، بن دیکھے ڈرنا۔ جب حقیقت سامنے آئے گی قیامت کے دن تو ابو جہل کا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہو جائے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں، نہ ماننے کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ جب سامنے جب دیکھا جائے گا، سب کچھ ہوگا، قیامت کا منظر سب کچھ بتا دیا جائے گا، سامنے سب حساب کتاب ہوگا تو سب مانیں گے، تو وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر فائدہ بتا دیا گیا ہے کہ جو بالغیبی، یعنی کہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے۔ جو ڈرتے ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں، جو اٹھتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں، تہجد میں اٹھ کر روتے ہیں، اپنی بخشش چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے دنیا میں میرا یہ کام بنا دیجئے، یہ دے دیجئے۔ مانگنا ہے، ضرور مانگنا ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ جوتے کی لیس ہو وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی مانگیے، لیکن پہلے اپنی آخرت کے لیے تو مانگیے، اپنی بخشش کے لیے مانگیے، پہلے اپنے خود کی بخشش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے خاندان والوں، سب کی بخشش کے لیے۔ بالغیب یہاں پر یہی ہے کہ تہجد میں اٹھتے ہیں، چپکے چپکے سے پڑھتے ہیں، چپکے چپکے سے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ محبت ہوگی تو ضرور اٹھیں گے، ضرور اٹھیں گے اور دعائیں کریں گے۔ فجر میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں لگے گا، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو ضرور کریں گے۔ اگر ہم دیکھیے، اگر ہماری فلائٹ وغیرہ ہے تو ہم کیسے، ہم رات میں اگر 1-2 بجے ہو ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے، بچوں کو سب کو ہم رات میں ہمارا شیڈیول چینج کر کے ہم بالکل ٹائمنگ چینج کر کے اس ٹائم پہ پہنچ جاتے، تو ہم کو یہ ٹائم پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں تو ضرور اٹھیں گے، ضرور دعائیں کریں گے، اور فجر کے وقت دعائیں کریں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ پھر آیت نمبر 13، اور وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات چھپاؤ، چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، بے شک وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، بھلا وہ نہ جانیں گے جس نے سب کو پیدا کیا اور وہ وہی باریک بین باخبر ہے۔ یہاں پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ 9 مہینے میں نے پیٹ میں رکھا، 2 سال دودھ پلایا، کیا چھپا رہے ہو، بتاؤ مجھے، بتاؤ کیا چھپاتے ہو۔ جب ماں 2 سال کا صرف جسمانی تعلق رکھتی ہے تو کہتی ہے، پہچان جاتی ہے ماں۔ تو یہاں پر یہی پوچھا جا رہا ہے، کیا خالق نہ جانے گا کہ تم چھپا رہے ہو دل میں؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے، تمہارے سینے میں اٹھنے والی وہ بات بھی وہ جانتا ہے، تمہارے ہر ایک ارادے کو بھی وہ جانتا ہے، وہی باریک بین باخبر ہے۔ آیت نمبر 15، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ تو زمین اسی کی ہے لیکن تابع تمہارے کر دیا۔ کیسے چل پھر رہے ہیں، اس پر جتنا سخت ہونا ہے اتنی ہی سخت ہے۔ کبھی پہاڑ پر، کبھی ہلز پر چڑھے ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ کس طریقے سے سخت ہوگی، کیسے پاؤں ہمارے درد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین ایسے بنائی ہے کہ جتنا سخت ہونا اتنی سخت ہے، اور جتنا نرم ہونا چاہیے اتنی ہی نرم ہے، ایسا نہیں کہ اتنی نرم کے اندر چلے جائے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے میری بہنوں کہ زمین کو دیکھیے، غور کریں گے اس میں ہی تو دل ڈر جائے گا کہ ارتھ جو روٹیشن اور ریولیوشن جو ہو رہا ہے، اس پر ہی غور کریے کہ ہم سکون اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سکون دیا ہے ہم کو زمین پر، پھر اسی کی زمین پر آ کر نافرمانی کرتے ہو، اسی زمین پر آ کر اسی کا رزق کھاتے پیتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اور اللہ کی کتاب سمجھنے، نماز پڑھنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے وقت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر کھاؤ پیو اس میں سے جو رزق دیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، یعنی کہ یہ نہ بھولو کہ زندہ ہو کر اسی کی طرف
جانا ہے اس دنیا میں اپنے جینے کو سب کچھ نہ سمجھو. اس دنیا میں اپنے آپ ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں رہنے آیا ہے، ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں ٹکے گا، سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے. یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. تو وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، لہٰذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اس اللہ کے رزق میں کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے. یہ نہ بھولو کہ واپس جانا ہے. کس طریقے سے جانا، ہمارا ایگزام ہو جائے گا، جانا ہے، اعمال بتانا ہے ہم کو ہمارے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ہچکولے کھانے لگے گی، لرزنے لگے گی زمین. اب اس آیت کو تصور میں لائیں، تصور کرے، امیجن کرے اپنے آپ کو امیجن کرے کہ آپ یعنی کہ ہم صحرا ڈیزرٹ میں کھڑے ہوئے ہیں. یہ سوال ہے، جواب خود کو دینا ہے. کیا تم بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے تمہیں دھسا دے زمین کے ساتھ، اور زمین ہچکولے کھائے زلزلے کی شکل میں؟ کیا تمہیں ڈر نہیں آتا اس سے؟ اسی زمین پر رہ کر نافرمانی کرتے ہو، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ یہاں پر یہ سوال کیا گیا ہے ہم سے. امیجن کر دیکھیے، خوف سے دل مارا جائے گا ہمارا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں آ کر. اللہ تعالیٰ ہم کو فرما بردار بندہ بنا لے اپنا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. پھر آیت نمبر 17 میں آتا ہے ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. یا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے، پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا. ڈو یو فیل سیکیور؟ کیا تم بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے، پتھروں کی بارش کرے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے، اوپر ہے. کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بالکل درست نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کالی باندی یعنی کہ لونڈی کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا مجھ پر مومن غلام کو آزاد کرنا واجب ہے، یعنی کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، کیا میں اس کو آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. پھر آپ نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اسی طرح ایک دو جواب دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے، لیکن اللہ کا علم ہر جگہ موجود ہے. اللہ اپنے علم سے ہر جگہ دیکھتے ہیں. اسی طرح حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہم نے سورہ مجادلہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کھڑی تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ یعنی کہ ان کو چھوڑتے کیوں نہیں ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے بڑے. اب جب دیکھا کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہی ہے تو فوری وہ اترے اپنے سواری سے اور آپ سے بات کرنے لگی. تو وہ کافی دیر تک بات سناتی جا رہی تھی، کافی دیر تک. تب دوسروں نے کہا کہ آپ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پہ سنی گئی، تو پھر میں کیوں نہ سنوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پہ رہتے ہیں، آسمان پہ ہے اور سنتے بھی ہیں. یعنی کہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فریاد جو آپ چھپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے، اس آیتوں میں آیا ہے کہ چھپ کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں پاس والے کمرے میں تھی، میں سن نہیں پائی، لیکن 7 آسمان پہ رہنے والا وہ سن لیا. اگر ہمارا یقین ایسا ہو جائے میری بہنوں، تب ہم کسی کے پاس مدد کے لیے نہ جائیں، پورا کا پورا ہم یقین کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پکار سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری دعائیں سنتے ہیں. یہ ہمیں اپنا ایمان ایسا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں. جب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی کے پاس بزرگان دین کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی ولی اللہ، نہ کسی کے پاس نہیں. ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، ہماری بات سنتا ہے،
ہماری فریادیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ اللہ، وہ ہر چیز کا انتظام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ تقوی ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ آیت نمبر 13 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَذِيرٌ، اور بلا شبہ تکذیب کیا، جھٹلا گیا وہ جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ آیت نمبر 18 تو پہلے کے لوگوں نے نبیوں کے ساتھ یہی کیا، جھٹلایا، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ آگے نعمتوں پر غور کرایا جا رہا ہے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلاتے اور سکوڑتے ہوئے؟ انہیں اللہ الرحمن کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ کس طریقے سے پرندوں پر کھولتے اور بند کرتے ہیں، غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یوں ہی غور کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے میری بہنوں۔ غیر قوم غور کی اور ایروڈائنمکس میں آگے بڑھ گئی۔ ہم مسلمان امت، ہمارے لوگ کیا کرنے لگے؟ پرندوں کے گوشت میں رہ گئے کہ کون سا گوشت اچھا ہے، اس میں کیا ہے۔ یہاں پر قرآن میں جبکہ بتا دیا گیا ہے کہ غور کرو پرندے کس طریقے سے پر پھیلاتے ہیں اور سکوڑتے ہیں، غور کرتے تو ہم بھی آگے ہوتے۔ جب اڑتے ہیں پرندے تو دیکھیے کس طریقے سے، تو یہی ٹیکنالوجی تو یوز کی گئی ہے جو کہ ایئرپلینز وغیرہ، فلائٹس وغیرہ جو تیار کیے گئے ہیں بعد میں۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ انہیں کون تھامتا ہے، یہ پرندوں کو کون تھامتا ہے؟ انہیں رحمان تھامتے ہیں ان کو۔ ہم اتنے بڑے پلینز میں سفر کرتے ہیں، کون تھامتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ پائلٹ، نہیں، بالکل بھی نہیں، رحمان تھامتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے، پر پھیلاتے اور سکوڑتے ہوئے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرین الا فی غرور، بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے سوائے رحمان کے، کافر تو نارے دھوکے میں ہیں۔ تو یہاں پر جیسے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی فوج سے پکڑا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی فوج سے پکڑا، جب اللہ پکڑتا ہے تو کوئی اور ہے جو بچائے، کوئی اور ہے جو مدد کرے؟ بالکل نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور، بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ کوئی نہیں، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان روک لے؟ کوئی فیکٹری، کوئی ادارہ تمہیں جاب دے سکتی ہے جب اللہ تمہارا رزق بند کر دے، اگر روک لے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ سارا دن کام کرے پھر بھی خالی ہاتھ واپس گھر لوٹتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ بھلا جو افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، بھلا جو شخص اوندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط المستقیم پر چلتا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح منہ کر کے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، یا عقل سوچ سمجھ رکھ کر جو سیدھے راستے پر چلتا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ قل هو الذی ذرأکم فی الارض فالیہ تحشرون۔ آیت نمبر 23 قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں پر اور یہ بھی 24 آیت بھی لے لیتے ہیں، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہ والی جو ہے مکے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یہاں پر غور فکر کروایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔
یعنی کہ ہم نے کبھی شکر ادا کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ہم اس کان سے سنتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں؟ کتنا یہاں پر بتا دیا گیا کہ تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ میری بہنوں، صبح شام کے اذکار میں یہ بھی انکلوڈیڈ ہے، جو صبح کے اذکار پڑھیں گے اس میں یہ دعا ہے کہ جو صبح میں جو یہ پڑھ لے یہ دعا، وہ صبح سے شام تک اللہ کا شکر ادا اس نے کر دیا، اور جو شام میں پڑھ لے وہ شام کا شکر ادا کر دیا۔ وہ والی دعا کون سی ہے؟ اللہم ما اصبح بمن نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ والی اذکار میں سیکنڈ یا تھرڈ دعا ہے۔ تو شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کان اور آنکھیں، دل دیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ہم کو یہ تمام چیزوں پر غور کرنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ دیکھیے بار بار یہاں پر یہی بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا دیا ہے یہاں پر، لیکن آخر کار اکٹھا کیے جائیں گے کب؟ قیامت کے روز اکٹھا کیے جائیں گے۔ کیوں اکٹھا کیے جائیں گے؟ وہاں پر اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے کہ روزمرہ میں اپنی زندگی میں کیا کرتی تھی۔ اعمال، نماز، اذکار، دعائیں، صرف اللہ سے دعائیں کرنا، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، یہ تمام چیزیں آئیں گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر مکے والے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کب ہوگا وہ وعدہ پورا قیامت کا اگر تم سچے ہو۔ اللہ کے نبی کو یہاں پر بات سکھائی جا رہی ہے آیت نمبر 26 میں، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن، قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو یہاں پر جواب سکھا دیا گیا ہے کہ اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے۔ آیت نمبر 27، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی کُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ خواہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہے ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا۔ تو قیامت کے دن کچھ کو اللہ جنت میں ڈال رہے ہوں گے تو کسی کو جہنم میں، تو ہے کوئی بچانے والا؟ تو جواب یہاں پر آگے دیا جا رہا ہے آیت نمبر 29 میں، قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، چنانچہ تم جلد جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا کنووں کا پانی گہرا خشک ہو جائے تو تمہارے پاس نترا ہوا پانی کون لائے گا؟ کبھی غور کیجئے، سوچئے۔ کبھی غور کیجئے، پانی جو ختم ہو جائے، کنویں سوکھ جائے تو کون ہے جو پانی لائے؟ آج زمین کے جن حصوں میں پانی ختم ہو گیا ہے وہاں کے حالات دیکھیے کہ پانی کے لیے وہاں پر اتنا خشک پڑا ہوا ہے کہ وہاں پر ایسا انسان پانی کو، جو مٹی پر پڑا ہوا پانی جو آتا ہے تھوڑا سا، پانی کو چاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے حصے بھی ایسے ہیں، یعنی کہ وہاں پر کچھ لوگ جا کر ہیلپ وغیرہ کر دے سکتے ہیں، لیکن ایسا پانی، بہتا ہوا پانی لے کر آ سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تو ایسا ہے، پھر بتاؤ کہ اس ذات کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے بغیر لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے ہو بالکل۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، پینے کا پانی اگر گھر میں اگر ہمارے پانی ختم ہو جائے، ہاں، کنووں کا پانی ختم ہو جائے
کون ہے جو لے کر آ کر دیں گے؟ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے، کون انتظام کرے گا؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ ملک ہماری کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، اور جو بہنیں بھی محنت کر رہی ہیں، جو اتنا وقت نکال کر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو ایمان کی موت نصیب عطا کرے، دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی دین کا کام لے لے، آپ کو صحت عافیت سے رکھے، خوش و خرم رکھے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں کلاس۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اوکے، تلاوت سنتے ہیں ہم لوگ۔ ایسی محفلوں میں ضرور جڑیے میری بہنوں، کیونکہ ایک اکیلے ہم سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب مل کے کریں گے۔ قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين